ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأحبابه وأولياء أمته وعلماء شريعته أجمعين وعلينا معه وبارك وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساك بلا قدم، فإنك من جودك الدنيا ذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. اللهم صل على سيدنا حبيبك مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. اور اعلی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا احمد رضا بریلوی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے نبی محتشم امام الانبیاء فخر موجودات انسانیت کی جان انسانیت کی روح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسے خراجی عقیدت پیش کیا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد آج کی یہ محفل مبارکہ عقیدہ تاجدار ختم نبوت عقیدت اور محبت کے ساتھ ہماری ایک مذہبی تنظیم مجلس انجمن حیات النبی، اس کے چند نوجوان ہیں، وہ نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مصلیان مسجد طیبہ اور مصلیان مسجد طیبہ کے ساتھ مسجد حاضہ کے امام حضرت علامہ مولانا قاری عبد الرحمن سعیدی ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور بھی بزرگ ہیں، ان تمام کے نام جو ہے میں آخر میں لے لوں گا، لیکن اس وقت ہماری اس بابرکت محفل میں ہمارے بزرگ محترم جناب انصار بیگ قادری صاحب عقیدت و محبت کے ساتھ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ علامہ مولانا حافظ احمد علی شاہ صاحب احمد علی جیلانی نوری عقیدت المحبت کے ساتھ ہماری مختصر سی دعوت پر حضرت اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے تشریف لائے۔ اگر ایسے بزرگ آ جائے تو محفل میں پھر چار چاند لگ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ قبلہ قاری محمد ریحان غوری نورانی دامت برکاتہم، انہوں نے ابھی عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اپنے مختصر انداز میں، اور ان کے ساتھ قاری عبد الرحمن سعیدی دامت برکاتہم نے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کو ہم کس زاویے میں دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت کا پرچار ہم کس شعبے میں کریں، عقیدہ ختم نبوت پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پہلے والے بعد والے اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان کبھی کامل نہیں ہوگا۔ جی قبلہ احمد شاہ جیلانی دامت برکاتہم ذمہ دار ایسے بزرگوں کی اولاد ہے
کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے، بلندی کردار کے ذریعے قدم قدم کے اوپر مسلک حق اہل سنت والجماعت کی ترقی اور ترویج کے لیے نوجوانوں کو اور بزرگوں کو اہل سنت کی صفوں میں شامل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد قبلہ احمد شاہ جیلانی نوری دامت برکاتہم ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ حضرت کا خطاب جو ہوگا وہ ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ نمازی نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کا روزہ بیکار ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اور رسول اللہ کی عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کی زکوٰۃ بھی بیکار ہے۔ اور اگر کوئی بار بار عمرہ کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے، اگر وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان نہیں تو اس کا عمرہ بھی اور گمراہ بھی بیکار ہے۔ میں نے پہلی ایک بات کہی ہے کہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے، ہمارا نبی ایسا باخبر ہے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا مصطفیٰ ان کی نبوت کی گواہی دے رہے تھے۔ ان کی نبوت کی گواہی دے رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس دنیا میں تبلیغ کرتے رہے، ان کی تبلیغ کی گواہی کس نے دی؟ گواہی وہی دیتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہو۔ قاری صاحب، گواہی وہی دیتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو سارے القابوں سے نواز لیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے وکان اللہ بکل شیء علیم کے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سارے القابوں سے اپنے محبوب کو نواز لیا۔ سب کو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، شاہ صاحب کا بھی ذہن کام کر جائے۔ گجرات میں اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفتی احمد یار خان بدایونی رحمت اللہ علیہ، یہ فقیر نے 6 مہینے ان سے بھی پڑھا ہے، ان کی صحبت میں رہا ہو، انہوں نے جب عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا تو ایک ہی شعر کہہ دیا کہ انداز و حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے جو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ ہے مگر دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔
ابو جہل کہاں محبوب کو دیکھے گا؟ عقیدہ ختم نبوت پر اگر بولنا چاہیں تو صبح سے شام کر سکتے ہیں، لیکن محفل مختصر ہے۔ عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کا تحفظ کرنا پاکستان اور ہندوستان کے اہل سنت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرو۔ اللہ نے جب اپنے نبی کو آخری نبی بنا دیا، اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو وہ گجرات میں ایک مجذوب تھا۔ مجذوب بھی بڑے مزے کے ہوتے ہیں شہزاب۔ مجذوب اگر کوئی مل جائے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں شہزاب کی مسجد میں 2-4 مجذوب ایسے دکھاؤں گے آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہی 2-4 مجذوب دیکھ لیں۔ وہ مجذوب تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم اپنے استاد قبلہ قاری احمد حسین فیروز پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ مجذوب اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے پتھر تھے۔ علماء دیکھ کے ڈر گئے۔ قاری صاحب اس سے ڈرے نہیں، اس کے سامنے کھڑے رہے۔ وہ قاری صاحب کے سامنے آ گیا، کہ لگے قاری جی ایک بات بتاؤ۔ کہ لگے کیا؟ کہ لگے آدم علیہ السلام نے نبوت کا جھنڈا گاڑا، شیطان نے اکاڑ کے پھینک دیا۔ کہ لگے نبی نبوت کا جھنڈا گاڑتے رہے، شیطان اس کو ادھر ادھر کرتا رہا۔ کہ لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ایسے نبوت کا جھنڈا گاڑا ہے کہ شیطان سارے جمع ہو کر بھی اس کو جنبش نہیں کر سکتے، جنبش نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ، جب نبوت کے جھنڈے کو نہیں ہلا سکتے تو کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے دعوے کو ہم کیسے مانیں گے؟ اس کے دعوے کو ہم کیسے مانیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو اپنی ظاہری حیات میں فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد 32 افراد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، وہ سب کے سب دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مسلمہ کذاب، آج کا قادیانی اور ہے شاہ صاحب، یہ اس وقت کا قادیانی ہے، یہ اس وقت کا قادیانی ہے مسلمہ کذاب۔ 2.5 لاکھ کا لشکر لے کے اللہ کے محبوب کے مقابلے پہ آیا، اور آ کے کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ انی رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی گواہی دیں میں بھی اللہ کا رسول ہوں، تاکہ مل کے رل مل کے حکومت کرے، اور پھر جو عام اجنی ہو آد و آد اس کو تقسیم کر لے۔ اللہ کے رسول نے سنا تو سن کے اس کو کہا کہ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اللہ کے محبوب کے اس فرمان کو قرآن کی اس دوسری آیت نے ایسے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر نبی پاک نے اعلان کیا ارسلت الی الخلق کافہ، 14 طبق میں جو ذرہ ہے میں اس ذرے کا رسول ہوں، میں اس ذرے کا رسول ہوں۔ مسلمہ کذاب کو اللہ کے حبیب نے جواب دے دیا
سرکار دو عالم نے پردہ فرما لیا، نبی کا انتقال نہیں ہوا، نبی کا وصال ہوا ہے۔ شاہ صاحب کو یہ جملہ بہت پسند آئے گا۔ ایک ہے انتقال، انتقال مانے منتقل ہونا، اور وصال مانے ملاقات کرنا۔ جس کا انتقال ہوتا ہے وہ مر کے چلا جاتا ہے، جس کا وصال ہوتا ہے وہ ہر وقت رب سے ملاقات کرتا ہے۔ ہر وقت رب سے ملاقات کرتا ہے، ہر وقت رب سے ملاقات کرتا ہے۔ سرکار دو عالم نے پردہ فرما لیا۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفہ برحق، بلکہ بلا فصل کہہ دیں تو کوئی کباط نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق کو بلا فصل نہیں کہو گے پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ صدیق اگر اس دروازے پہ پہنچے ہیں تو وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچے، انہوں نے بغیر دیکھے مصطفیٰ کی تصدیق کی ہے تو وہ صداقت کی منزل پہ پہنچ گئے، صداقت کی منزل پہ پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خلافت سنبھالی تو مسائل کا طوفان امڑ کے آیا، مسائل کا طوفان امڑ کے آ گیا، زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے، نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے۔ ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا کہ اے عمر، جن لوگوں پہ زکوٰۃ اگر اونٹ کے برابر بھی رسی کے برابر زکوٰۃ نکلے گی میں وصول کروں گا، میں وصول کروں گا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے سر توڑ کے لڑوں گا، خالی پیلی نہیں لڑوں گا، وجاہدوا فی سبیلہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا، جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضور یہ تو مسلمان ہیں، ان کے خلاف جہاد کیسا؟ تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ فاللہ لو قاتلنکم ما فرقت بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جس طرح زکوٰۃ نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آج ان کو زکوٰۃ کی ڈھیل دے دی گئی تو کل یہ نماز کا بھی انکار کریں گے، پھر روزے کا بھی انکار کریں گے، پھر حج کا بھی انکار کریں گے، ایسے تو دین ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے کہا حضور آپ نے جو کہا وہ سچ ہے، صدیقی ہے، صدیقی۔ مفتی احمد یار خان بدائنی رحمت اللہ علیہ نے 1968 بلکہ 67 کی دہائی میں جب یہ سنا کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ صدیقی ہے تو صدیقی کی ایک نشانی ہے کہ اس کے پیر کے سیدھے پیر کے انگوٹھے میں اور ایڑی میں کالا نشان ہوتا ہے، وہ نشان کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو غار ثور میں ساتھ نے گسا تھا۔ مفتی صاحب اس نشان کو تلاش کرنے کے لیے 75 سال کی عمر میں گجرات سے یہاں آئے۔ امام شاہ احمد نورانی کے در دولت پہ حاضر ہوئے تو حضرت نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، یہ حضرت کا شیوا تھا۔ احمد شاہ صاحب بھی گواہی دیں گے،
وہ کسی بھی مجلس میں ہوتے تھے علماء کی بہت عزت کرتے تھے، علماء کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اپنے بزرگوں کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ مفتی صاحب جب آئے تو حضرت نے حضور کیسے آئے؟ کہنے لگے حضور ذرا اپنا پیر دکھا دے۔ وہ حضرت نے اپنے پیر کو چھپایا۔ آخر وقت تک یہی معمول تھا کہ بعض دفعہ تو ایک پیر میں موزہ پہنتے تھے تاکہ کوئی نشانی نہیں دیکھ سکے، چھپاتے تھے۔ مجھے بھی 1980 میں 81 میں حضرت کے پیر کے اس نشان کو دیکھنے کی سعادت ملی۔ رات کا 1:30 بج رہا تو میں حضرت کی خدمت میں تھا، بلکہ حضرت کے پیر داب رہا تھا۔ پیر دابتے دابتے میں نے دیکھا تو نشان ہے۔ حضرت نے کہا کہ مولانا کیا حدیث یاد آ گئی؟ میں نے کہا حضرت یہ حدیث یاد نہیں۔ مفتی احمد یار خان بدائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قائد اہل سنت نے ان کو کہا کہ مفتی صاحب کیا حدیث یاد آ گئی ہے؟ کہ لگے ہاں صدیق کی نشانی دیکھنی ہے۔ مفتی احمد یار خان بدائی روک کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امام نورانی کے پیر کے انگوٹھے میں اور ایڑی میں وہ سانپ کا ڈسا ہوا نشان دکھایا۔ میں نے اس کو چوما تو مجھ سے خوشبو آ رہی تھی، یہ صدیقی تھے۔ امام شاہ احمد نورانی میں صدیقی خون دوڑتا تھا۔ مسلمہ کذاب 2.5 لاکھ کا لشکر تیار کر کے وہ سب جنگجو تھے، لڑنے والے تھے، بغیر کلاشن کوف کے، بغیر ٹی ٹی کے، بغیر کسی بم کے، خالی تلوار اور تیروں سے لڑنے جاننے وہ 2.5 لاکھ کا لشکر ابو بکر صدیق کے مقابلے پہ وہ لایا، تو آپ نے بھی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے 25,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا۔ 25,000 صحابہ میں 15,000 کی تعداد حافظ قرآن کی تھی۔ جب مسلمہ کذاب آپ کے مقابلے پہ آیا تو اسامہ بن زید صحابی رسول ہیں، نوجوان تھے، 19 سال کے جوان تھے، وہ مسجد میں نمازی تھے، رات کے نمازی تھے اور دن کے غازی تھے، یا دن کے غازی تھے یا رات کے نمازی تھے، یوں پکڑو یا یوں پکڑو، بات تو وہی ہوتی ہے۔ اسامہ بن زید 19 سال کے صحابی وہ لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے، اور ادھر سرحد پہ حضرت خالد بن ولید صحابی رسول، جن کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اللہ کے رسول نے اپنے دربار سے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا، سیف اللہ کا خطاب۔ وہ سرحد پہ تھے۔ جب مسلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو آپ یقین جانیے 10,000 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہوئے تھے۔ وہ حافظ قرآن ایسے تھے، منبر پہ محراب سنانے میں حافظ تھے اور میدان جنگ میں لڑنے والے مجاہد تھے۔ اگر ان کو کہو کہ بادشاہ کو چیلنج کرنا ہے تو ان کو بھی چیلنج کرتے تھے، ظالموں سے بھڑنا ہے تو ان سے بھی بھڑتے تھے، اور ایک ہی بات کرتے تھے کہ زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے غم نہیں مجھ کو، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے
ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ تو صحابہ کرام ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے زمین پر کوئی جھوٹا نبی آئے، اگر کوئی جھوٹا نبی آئے گا تو وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، اس کو مارنا ہوگا، اس کو ایک سیکنڈ کے لیے زندہ نہیں رہنے دینا ہوگا۔ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار یوں کیا، جذبات کا اظہار یوں کیا، جب 10,000 صحابہ سامنے شہادت نوش کر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آواز دی، خالد آؤ، عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کے منکروں سے لڑنا ہے اور تحفظ نبوت، ختم نبوت کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے بلند کرنا ہے، اس لیے بلند کرنا ہے۔ آج جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، آج جب ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو بعض عقل یہ کہتی ہے جی آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں کہ خدا سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی زہریلا جانور یہ بات کرے، کوئی عقیدے کا کچا انسان یہ بات کرے تو اس کو اتنا کہہ دو کہ ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں رسول اللہ کے ذکر کے اوپر حدیث ہو یا نہ ہو، شاہ صاحب حدیث ہو یا نہ ہو، روایت ہو یا نہ ہو، محدثین کا قول ہو یا نہ ہو، مفسرین کی حکایت ہو یا نہ ہو، اگر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا مگر پھر بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہوگا، کیونکہ جب تک قرآن باقی ہے مصطفیٰ کا ذکر باقی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ کون ہے حضرت؟ بلا لیں، آگے بلا لیں۔ ہاں، اس بلندی کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور کہا کہ لڑو۔ پہلے بھی مسلمانوں کی فوج سرحدوں پہ حفاظت کرتی تھی، پاکستان کی فوج بھی عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کی پاسدار ہے، عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کی پاسدار ہے۔ ان کو بھی وہی پاسداری کرنی چاہیے جو رسول اللہ کے صحابہ نے کی۔ آج ہم کمر باجوا کو کہتے ہیں اگر تم سرحد کے اوپر رہ کر عقیدہ تحفظ ناموس رسالت کو بلند کرو گے تو تمہارا عہدہ بلند ہو جائے گا، اور اگر تم نے اس میں کمزوری کا اظہار کیا تو پھر بہت جلدی پیچھے چلے جاؤ، بہت جلدی پیچھے چلے جاؤ، جیسے ہمارے حکمران پیچھے جا رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، کہاں گئی ریاست مدینہ؟ اب سندھ کی گورنمنٹ ایک قانون لا رہی ہے کہ 18 سال کی عمر کا لڑکا اگر کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کورٹ سے رجوع کرے گا، کورٹ 3 مہینے میں فیصلہ کرے گا، تو یہ اسلام کو میٹنے کی کوشش ہے۔ ہم کہتے ہیں تم اسلام کیا میٹو گے؟ اگر تم نے یہ قانون مسلط کر دیا تو یاد رکھو نہ تم رہو گے نہ تمہارا قانون رہے گا۔ اگر اس ملک میں قانون کسی کا چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا، اگر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا۔ محمد علی جناح کا بھی سکہ چلے گا تو وہ نام سے ہی چلے گا، مصطفیٰ کے نام کی برکت سے، مصطفیٰ کے نام کی برکت سے چلے گا۔ حضرت خالد بن ولید آ گئے، جب مسلمان کذاب سے لشکر بھرا
تو اس کے لشکر میں بھی جو لوگ وہ بھی کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آج لوگوں نے کیا معیار اختیار کر لیا؟ میں کہہ لگے بس نعرہ تکبیر، میں نے کہا نعرہ تکبیر نہیں، نعرہ تکلیف ہوئی اللہ۔ نعرہ تکبیر کو نہیں سمجھتے۔ نعرہ تکبیر تو رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کی رسالت توحید کی کاربن کاپی ہے۔ خالد بن ولید کا لشکر جب ٹکرایا تو مسلمہ کذاب کا لشکر بھی کہہ رہا تھا نعرہ تکبیر، یہ بھی کہہ رہے تھے نعرہ تکبیر۔ بعض صحابہ نے کہا امیر المومنین اے ابو بکر صدیق، وہ بھی نعرہ تکبیر کہتے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر کہتے ہیں، کامیابی کسی کو نہیں مل رہی۔ ابو بکر صدیق نے اعلان کیا اگر وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو تم کہو نعرہ رسالت یا محمد یا رسول اللہ۔ صحابہ نے جب یہ نعرہ لگایا تو مسلمان کذاب کے لشکر کو الٹ کے رکھ دیا۔ اور ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت وحشی ہے، وحشی کون وحشی؟ جس نے احد میں امیر حمزہ سید شہداء کا کلیجہ شہید کیا تھا، ہندا نے ان کا کلیجہ چبایا تھا، اور بعد میں مسلمان ہو گئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے وحشی تو میرے سامنے نہ آیا کر، جملوں پہ غور کرنا، تو میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو مجھے نظر آتا ہے تو مجھے پیارا چچا یاد آتا ہے تو تو میری تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو میرے پیچھے رہا کر، میں جہاں سب کے لیے دعا کرتا ہوں تجھے بھی دعا میں شامل حال رکھوں گا، دعا میں شامل حال رکھوں گا۔ حضرت وحشی چاہتے تو اسلام سے برگشتہ ہو جاتے اور کہتے کہ یہ تو اس نبی کا قول ہے کہ اسلام سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، جب میرے سارے گناہ معاف ہو گئے تو پھر سامنے نہ آنے دینے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی ایسے با حیا تھے، بے حیا نہیں تھے، با حیا تھے۔ آج تل ابیب اسرائیل کا مرکز تل ابیب اور قادیانیوں کا مرکز ہے، اور ربوہ میں پاکستان میں چنوٹ کے قریب ربوہ ہے۔ نہ جنتی کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ انہوں نے بھی جنت اور دوزخ بنائی، حضرت وحشی پھر سامنے ہی نہیں آئے، وہ لگے رہے۔ جب مسلمان کذاب کو مارنے کا وقت آیا تو سعودی حکومت کا دارالخلافہ ہے ریاض، ریاض سے ایک بستی ہے یمامہ جو 800,000 میل دور ہے، مسلمان کذاب وہاں رہتا تھا۔ وجاہدوا فی سبیلہ حق جہادہ کا جذبہ لے کر وحشی یمامہ پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ مسلمان کذاب اپنے گھر میں ہے تو اس کے گھر میں کود گئے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اور مسلمان کذاب کو تیش نیش کر کے واپس اپنے غلاموں سے ملے آ کے بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے اب اللہ تعالیٰ مجھے قیامت میں بالکل چھوڑ دے گا، قیامت میں بالکل مجھے چھوڑ دے گا۔ صحابہ نے کہا کہ وحشی کیا امید بن گئی؟ کہنے لگے اگر میں خیر الناس کا قاتل ہوں تو شر الناس کا بھی قاتل ہوں، اگر میں نے نیک میں سے امیر حمزہ کو شہید کیا تو قاتل کہلایا، تو بروں میں سے مسلمان کذاب کو بھی میں نے قتل کیا ہے، بس یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔
یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، باتیں بہت ساری ہے۔ اب اس قادیانی مسئلے میں پاکستان کی سرزمین پہ علماء اور مشائخ اہل سنت کا کیا کارنامہ ہے؟ یہ ہمارے خرم بھائی ہیں ماشاءاللہ، اورنگی ڈون کے مجاہد ہیں، اور دانش بھائی ماشاءاللہ یہ بھی وہی کے، اور آج کا یہ لائیو پروگرام انہی کی طرف سے چل رہا ہے۔ یہ مسلک کی خدمت کرنے میں ہر وقت گوما گو لگے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ یہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا کردار، علماء اہل سنت کا کردار تو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے پیر مہر علی شاہ، کتے مہر علی کتے تیری صدا، گستاخ کی جان لڑی، گستاخ نہیں مشتاق، مشتاق بھی عجیب ہوتا ہے اور گستاخ بھی عجیب ہوتا ہے۔ اگر مشتاق کو دیکھو تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ گستاخ ہے، یا گستاخ کو دیکھو تو پتہ نہیں لگتا یہ مشتاق ہے۔ وہ کہتے ہیں کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق گستاخ ہے کہ جان لڑیا۔ جب پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا اس سے مقابلہ ہوا تو دونوں طرف سے سوال اور جواب ہوئے، سوال اور جواب۔ آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس نبوت کے دعوے کرنے والے سے دلیل نہیں مانگو، شاہ صاحب دلیل نہیں مانگو۔ امام اعظم سراج الامہ کہتے ہیں اگر کوئی جھوٹے نبی سے دلیل بھی مانگے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہم نے عام کھانے کو دینے ہی گنی، ہمیں نہیں معلوم کہ قادیانیوں کا کردار کیا ہے۔ ایسے بے خبر لوگ تھے، ایسے باخبر تھے جو اللہ کے رسول کے مقام ختم نبوت کو نہیں پہچان سکے، وہ پھر کس کو پہچانے؟ وہ اپنی زندگی میں دوزخ کا ایندھن بن گئے، بھی نعرے سکر ہو گئے جہنم میں۔ پیر مہر علی شاہ سے جب مقابلہ ہوا تو سوال بھی ہوئے، جواب بھی ہوئے۔ آخر میں ایک ہی بات آپ نے کی، اگر تو نبی ہے تو یہ کاغذ اور قلم پڑا ہے، اس کے اوپر تو اپنی نبوت کو لکھ۔ اس نے کہا کہ آپ قلم سے لکھیے۔ اس نے کہا نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ اس نے قلم اٹھائے تو قلم ہاتھ میں نہیں آیا۔ پیر مہر علی شاہ نے ابھی قلم کے اوپر نگاہ ڈالی تھی کہ وہ بغیر ہاتھ کے اٹھ کے چلنا، اس نے لکھنا شروع کر دیا، اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ ان کا کارنامہ تھا۔ 1953 میں جب پاکستان میں تحریک چلی تو سر ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ تھا۔ وہ ملعون جووش لا تسبو، ان کو جتنی بھی گالیاں دو کم ہے، جتنی بھی گالیاں دو کم ہے۔ جب چیزوں کذاب بول دیا، دجال بول دیا، عرب والے بھی تو دو ہی جملے استعمال کرتے نا، انت کذاب انت دجال، یہی جملے ان کے ہیں۔ ما ھذا انت دجال انت کذاب، وہ جھوٹے کو کذاب کہتے ہیں، کھڑے کھڑے آدمی کو جھوٹا بنا دیتے، عربی کی لغت استعمال کرتے۔ 1953 میں قائد اعظم محمد علی جناح 54 میں غالباً چلے گئے دنیا سے، تو وہ وزیر خارجہ ہو کے ان کے نماز جنازہ بھی نہیں آیا، ان کے نماز جنازے بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد ان کی نسلیں چلتی رہی 53 میں بھی اسمبلی وجود میں آئی، جو بندی مولوی بڑی کثرت سے اس میں پہنچے، مگر کسی نے ظفر اللہ کی طرف نگاہ نہیں کی، کیونکہ وہ زر خرید غلام تھے، زر خرید غلام تھے۔
53 کی اسمبلی میں مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبند کے بڑے گرو گھنٹال، انہوں نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ غلام غوث ہزار بھی بنا، عبدالحکیم بھی بنے، ان سب کے نام قبلہ شاہ احمد جیلانی نوری دامت برکاتہ میں والد محترم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت علامہ مولانا عبدالقدوس نوری رحمت اللہ علیہ۔ ہم نے تو خیر دیکھا نہیں ہے مگر سنا ہے بزرگوں کی بات بھی لکیر کی فقیر ہوتی ہے، وہ کچھی بات نہیں کرتے۔ قبلہ عبدالقدوس نوری رحمت اللہ علیہ کو اگر دیکھنا ہے تو احمد شاہ جیلانی کے چہرے کو دیکھو، سچائی تو چہرے سے ہی جھلکتی ہے۔ وہ لاہور میں ایک مولوی تھا نا، احمد علی لاہوری، شاہ صاحب احمد علی لاہوری، اتنی بڑی داڑھی، ہم نے طالب علم کے زمانے میں اس کا نام ہی چٹا بول داڑھی رکھ دیا۔ وہ لاہور میں پتہ نہیں مغل پورا یا سن پورا میں تقریر کر رہا تھا، کہنے لگے لاہوریو سنو، لاہور میں صرف دو ہی ولی ہوئے، دو ہی ولی ہوئے، منہ ٹیڑھا تھا، ایسا لگتا تھا جن فالج کا لقمہ ہو گیا ہو، لکا کبوتر کی طرح گردن ہلتی تھی۔ چلے گئے لاہوریوں، لاہور میں دو ہی ولی ہے۔ مول مجمع نے کہا کہ مولانا وہ دو ولی کون تھے؟ کہ لگے ایک تو علی حجویری اور دوسرا مجمع فیصلہ کر لے۔ ہمارے ساتھ جو طلبہ تھے وہ کہ لگے اپنے آپ کو ولی ثابت کر رہا ہے، تو ولی ایسے نہیں بنتے، ولی عبادت سے نہیں بنتا، ولی ریاضت سے نہیں بنتا، ولی تقوی سے نہیں بنتا، ولی پرہیزگاری سے نہیں بنتا، ولی اگر کوئی بنتا ہے تو نظر کرم سے بنتا ہے، نظر کرم سے بنتا ہے۔ نبی کی نگاہ صدیق پہ پڑی، صدیق کو ولی بنا دیا، فاروق پہ پڑی، ان کو ولی بنا دیا، عثمان غنی پہ پڑی، ان کو ولی بنا دیا، مولا علی پہ نگاہ پڑی تو 10 سال کی عمر میں ہی ولی بنا دیا۔ لوگ تو کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ اگر ہم اہل سنت کا اندر سے عقیدہ ٹٹولو گے تو ہم دوسری بات کریں گے۔ قرم بھائی اس بات کو اورنگی زون میں پھیلانا، لوگ کہتے ہیں حضرت علی 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، یہ ٹھیک ہے، ان کے والد ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ صحیح ستہ کی ساری حدیث مخالفت میں جاری، کوئی حدیث گواہی نہیں دے رہی، مگر وہ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول کے قدم کو چومتے تھے، مصطفیٰ پہ قربان ہوتے تھے۔ جب کافروں کا گروہ آیا کہ لگا ہے محمد ابھی دین کی تبلیغ کو روک دو، جب حالات نارمل ہو، حالات سازگار ہو تو پھر دین کی تبلیغ شروع کر دینا۔ سرکار نے سن کے کیا کہا کہ خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا۔ چچا جان اگر میرا ساتھ دینا ہے تو دیجئے، ورنہ خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ جھوٹے ہیں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ ابو طالب نے جب یہ جذبہ دیکھا تو دیکھ کے کیا کہا؟ حفیظ جلندری نے بھی کمال کے شعر لکھے، شاہ صاحب شاہنامہ اسلام پڑھو تو بڑا لطف آتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابو طالب نے سنا تو سن کے کیا کہا ہے جانب امام میں کسی سے ڈر نہیں سکتا، جہاں میں کوئی تیرا بال بھی کا کر نہیں سکتا۔ ابو طالب محبت بڑی کرتے تھے، اپنی اولاد کو کہتے اس وقت تک نہیں پینا جب پہلے محمد کو پلا لو، اس وقت تک نہیں کھانا جب محمد کو پلا لو، اس وقت تک نہیں سونا جب محمد کو سلا لو، اگر پہلے پی لیا تو پیاسے رہ جاؤ گے۔
پہلے کھا لیا تو بھوکے رہ جاؤ گے، پہلے سو گئے تو پھر قیامت تک نیند نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس محبت کا صلہ ان کو کیا دیا؟ خود نبی پاک نے فرمایا کہ ابو طالب کے کان کے لو جہنم کی آگ پہنچ گئی تھی، میں نے شدت محبت کی نگاہ ڈال کے اس جہنم کی آگ کو ان کے انگوٹھے میں محدود کر دیا۔ جب حضرت علی اپنی ماں کے شکم میں تشریف لائے، فاطمہ بنت اسد، جب ابو طالب آتے تو فاطمہ اسد تعظیم کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بے ساختہ کھڑی ہو جاتی۔ ابو طالب نے دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ فاطمہ یہ کیا بات ہے، جب میں آتا ہوں میری تعظیم نہیں کرتے؟ میرا بھتیجا محمد آتا ہے فوراً کہہ لگے ابو طالب میں نہیں کھڑی ہوتی، میں نہیں کھڑی ہوتی، میرے شکم میں جو چیز ہے ایسی زور سے میرے کلیجے کو پکڑ کے مروڑتا ہے کہ میں تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو 10 سال کی عمر میں ایمان لانا تو دور کی بات، وہ ماں کے شکم میں ایمان لے آئے تھے۔ آج سوشل میڈیا پر اتنی بدتمیزی ہو رہی ہے، اتنی بے غیرتی ہو رہی ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور مولانا حسن رضوانی تو ایسی ویکسین لگائی کہ اللہ کرے پاکستان سے یہ ویکسین ہی دور ہو جائے، انشاءاللہ دور ہوگی۔ حکومت نے حرکتیں ایسی پیدا کر دی ہیں، 18 سال کے عیسائی اور ہندو لڑکے کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کا قانون بنا رہی ہے۔ ہم وہ ججوں کو بھی پیغام دیتے ہیں، سوچ کے فیصلہ کرنا، 90 دن میں فیصلہ نہیں کرو، اسی وقت فیصلہ کرو اور کہو کہ جس عمر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کر لے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، اس کی کوئی قید نہیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں وہاں تک پہنچیں گی ضرور۔ طیبہ مسجد کی ان باتوں کا شاہ صاحب کے صدقے میں ان کے توسل سے ضرور اثر ہوگا، اور پھر ریاست مدینہ کی بات ہوگی، وہ بھی جب تبدیلی آئے گی۔ ابھی تو اپنی تبدیلی کی بات کرو، اپنی تبدیلی کی بات کرو۔ مسلمہ کذاب ابو بکر صدیق کے لشکر نے اس کے پرخ سے اڑا دیے، اس کے بعد بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے۔ 1953 گزر گیا، 1953 گزر کے جب 1968 آیا 79، تو لندن کے ایک شہر میں ایک بہت بڑے حال میں قادیانیوں سے مناظرہ تھا۔ وہ 1000 تھے، ادھر ایک قلندر تھا، ایک قلندر تھا۔ امام شاہ احمد نورانی اکیلے ان سے مناظرہ کر رہے تھے۔ جب وہ مناظرے میں شکست کھا گئے تو شکست برداشت نہیں کرے، انہوں نے حال میں کرسیاں چلانا شروع کر دی۔ امام شاہ احمد نورانی کی زبان سے نکلا، صبر کرو، تھوڑا صبر کرو، 70 آ رہا ہے، 70 آ رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ پہنچ کے تم کو دنیا کے نقشے پہ رسوا اور ذلیل کریں گے، تمہیں کافر قرار دیں گے۔ خدا کی شان دیکھو، کراچی کے وہ کھارزر کے علاقے سے سنی مسلمانوں کی غیرت جاگ گئی، انہوں نے امام شاہ احمد نورانی کو ووٹ دے کے قومی اسمبلی کا ممبر، یہ انصار بے قادری بیٹے ہیں، ان چیزوں کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں، جمشید قادری بھی جانتے ہیں اور یہ خرم بھائی بھی جانتے ہیں۔ جب 1970 میں امام شاہ احمد نورانی وہاں پہنچے، 1-2 سال تو گزار لیے، وہ اور کوئی نہیں تھا۔ آج ہمارے اہل سنت میں لوگ بددیانسی سے کام لیتے ہیں، بددیانسی کے کام لیتے ہیں۔ مولانا محمد شفیع اقاروی رحمت اللہ علیہ
جو خطیب پاکستان کے نام سے مشہور تھے، 1953 کی تحریک میں ان کو بھی سلاسل جیل کیا، ان کے 2 بچے بھی فوت ہوئے، کوکب نورانی سے پہلے 2 بچے بھی، میں اتنی گہری تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی بیوی بھی فوت ہوئی 1966 1957 میں مولانا نے دوسری شادی کی، وہاں یہ کوکب نورانی کی آمد ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا، وہ اسمبلی کے ممبر بنے 1970 میں، ہار گئے تھے، 3 سال کے بعد ٹربونل نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کے اسمبلی میں چلے گئے، امام شاہ احمد نورانی کے ساتھ اس وقت کے شیخ الحدیث بالتفسیر حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، جنہوں نے اسمبلی میں قادیانیوں کی تعریف پیش کی، کوثر نیازی کے کہنے پر اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیا، تو وہ 9 مہینے قومی اسمبلی کے ممبر رہے، کوئی انہوں نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد 1985 میں ضیاء الحق نے غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن کرائے تو اہل سنت کے 4-5 علماء وہاں چلے گئے، شاہ تراب الحق صاحب قادری، عثمان نوری، حافظ تقی، حاجی حنیف طیب، اور وہ بھی اسمبلی 18 مہینے میں تحسینیت ہو گئی، تو وہاں کسی نے بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ لیکن 1974 میں حزب اختلاف کے 22 ممبر تھے، 22، اور اہل سنت کے صرف 4 ممبر تھے، 4 ممبر قومی اسمبلی۔ مولانا محمد علی رضوی حیدرآباد سے تھے، علامہ اظہری کراچی سے تھے، اور مولانا محمد ذاکر ضلع جھنگ سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 85 سال کی تھی۔ شاہ صاحب وہ فالج کا اٹیک تھا، قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، 95,000 ووٹ لیے۔ جب 1974 میں قائد اہل سنت نے اسمبلی میں بل پیش کیا تو اپوزیشن کی جماعتیں مذاق اڑاتی تھی، آپ کی اس بل کو کون منظور کرے گا؟ تو مولانا نے ایک ہی بات کہی تھی، تم منظور کرو نہ کرو، مدینے والا منظور کر لے۔ مدینے والے نے منظور کر لیا تو پھر منظور ہی منظور ہو گیا۔ بل پیش کیا، ولی خان جیسا کاڑا دجال سوشلسٹ، اس نے مولانا کی اس تحریک کے اوپر تحریک التوا پہ دستخط کیے۔ مولانا نے کہا کہ حضور پڑھ تو لیں کہ لیکن آپ کی تحریر ہم پڑھ لیں، ہم جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے، مگر آپ کی تحریر حکمت سے خالی نہیں ہوگی۔ وہ سوشلسٹ یہ تائید کر رہا ہے۔ اسمبلی میں بل پیش کر دیا، جب بل پیش کر دیا تو فتنہ اٹھ گیا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مولانا نورانی نے کہا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ پھر بات ہوئی کہ غلام ناصر کو بلاؤ، اس کا بیٹا غلام احمد کا بیٹا غلام ناصر، مرزا غلام ناصر، اس کو اسمبلی میں بلایا، اور وہ قادیانیوں کا کیس اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے بڑی دیانتداری سے کیس لڑا، بڑی دیانتداری سے کیس لڑا۔ جب وہ بل پیش کر دیا اور اس کو بحث کے لیے بلایا تو اسمبلی کے فلور میں ایک کونے میں اس کی کرسی رکھی تھی، اور ممبر پارلیمنٹ اپنی کرسی میں۔ الحمدللہ یہ فقیر بھی 1974 میں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا اسلام آباد میں کیفیٹیریا میں موجود تھا، حضرت کے ساتھ گئے تھے، ہم کارروائی ساری دیکھ رہے تھے۔ جب مرزا غلام ناصر سے بحث کا وقت آیا تو 170 سوال جھوٹے نبی کی نبوت پہ امام شاہ احمد نورانی نے 170 سوال کیے۔ علامہ اظہری شیخ الحدیث بالتفسیر نے 70 سوال کیے۔ مولانا محمد ذاکر اپنی کمزوری کی وجہ سے 40 سوال کیے۔ محمد علی رضوی نے
صرف 60 سوال کیے، امام شاہ احمد نورانی کے ایک سوال کا جواب وہ 17 گھنٹے میں بھی نہیں دے سکا، اور 17 گھنٹے میں وہ 70 گلاس پانی کے پی گیا۔ حل عطش کر رہا تھا۔ یہ وہی ہے جس نے علی اصغر کے گلے میں تیر چلایا تھا، وہ پیاس کے لیے تڑپتا تھا، تڑپتے تڑپتے مر گیا، مگر اس کو پانی نہیں ملا۔ غلام ناصر کو بھی پانی نہیں ملا، بے بس ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ امام شاہ احمد نورانی کہتے ہیں 7 ستمبر 6 بجے کا ٹائم، اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اور بھٹو صاحب نے ان کو کافر قرار دینا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم 4 دن پہلے ان کے کمرے میں چیمبر میں پہنچ کے گئے کہ حضور آپ سائن کر دیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ بخشش کا جملہ تو مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کو بھی سزائے موت ہوئی تھی عقیدہ تحفظ ناموس رسالت۔ مولانا خلیل احمد برکاتی، خلیل احمد قادری ابو الاسناد کے بیٹے، ان کو بھی سزائے موت ہوئی تھی۔ مولانا نیازی کہتے ہیں 1974 میں جب میں لندن جا رہا تھا تو لندن میں کچھ آدمی ملے، کہ لگے آپ کی جماعت سے؟ انہوں نے کہا میں مولانا شاہ احمد، کہ لگے وہ تو بہت بڑا آدمی، کہ لگے بڑا آدمی تو کیا مقصد ہے؟ کہ لگے بابا اس کو پیغام دے دو کہ ہم 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں بریف کیس کا بھرا ہوا، قادیانی کے خلاف تحریک میں ترمیم کر دو۔ ترمیم، یہ مولانا نیازی کے الفاظ ہیں۔ اس وقت پنڈی سے لاہور سے پنڈی کا کرایہ 14 روپے تھا۔ 1 کروڑ بریف کیس بھر کے وہ مولانا کے پاس لائے۔ انہوں نے کہا کراچی جاؤ، وہ کراچی آئے۔ مولانا سے جب کہا کہ بابا اس میں ترمیم کر دو، کہنے لگے کون سی ترمیم؟ کہنے لگے جو قادیانی کو غلام احمد کو نبی مانے وہ تو کافر ہے، جو مستحیل مانے اور فلاں مانے وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ انہوں نے جب آ کے کہا تو امام شاہ احمد نورانی نے ایک ہی جواب دیا، کہنے کہ تم بہت دیر میں آئے ہو، تم بہت دیر میں آئے ہو۔ کہنے لگے ہمارا تو سودا ہو گیا ہے، ہمارا تو سودا ہو گیا ہے۔ وہ قادیانی کہنے لگے ہم سے بھی زیادہ کسی نے دے دیا۔ امام شاہ احمد نورانی نے کہا بے غیرتو کمینو تم سے زیادہ کون دے گا، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ بس 7 ستمبر کو جب ان کو قادیانی کو کافر قرار دیا جا رہا تھا، بس یہ آخری بات ہے، آخری بات، تو اسمبلی کے فلور میں کبوتر کے بٹ اور چڑیا کی بٹ سے بھرا ہوا ایک پر شاہ صاحب اسمبلی کی بلڈنگ سے نکلا۔ وہ بلڈنگ کے جس میں چیٹی جانا تو کوئی انسان جانا تو دور کی بات، چیٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، وہ پر اسمبلی کے گنبد سے نکلا۔ امام شاہ احمد نورانی نے کہا ممبروں دیکھو۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہے؟ کہنے لگے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پر خرامہ نیچے آیا، نیچے آ کے جس پر کے اوپر چاہتا وہ گر جاتا، لیکن نہیں، وہ کسی کی تحریر پہ نہیں گرا۔ وہ وہی کونے میں غلام ناصر جو 80 صفحات پر اس کی نبوت کو ثابت کرنا چاہتا تھا، وہ کبوتر اور چڑیا کی بٹ، جانوروں کی بٹ اس کی تحریر میں بعد میں گری، پہلے اس کے چہرے کے اوپر گر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ تو جو اس کی نبوت لکھنا چاہتا ہے وہ اس غلیظ کے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا حضور، کہنے کہ ہم نے مصطفیٰ کو پکارا تھا، مصطفیٰ نے اپنا مسئلہ حل کر دیا۔ بس یہ شعر پڑھ کے گفتگو کرتا ہوں، سب سے اولا مل کے سب سے بالا بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا والا
حضرت اللہ آپ کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، مصطفیٰ کے نور سے بھر دے۔ کیا پیارا شعر کہا ہے کہ کرن بازی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، بس غم زدہ کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مجلس انجمن حیات النبی کے یہ نوجوان فہیم بھائی، حنین، دوسرے حنین، طلحہ اور کاشف، اور یہ بزرگ مشتاق بھائی بیٹے ہیں، اور حکیم صاحب بیٹے ہیں، اور ہمارے خرم بھائی، آج کا یہ لائیو پروگرام ہمارے دانش بھائی نے چلایا ہے، اور انہوں نے بھی چلایا ہے تو سعودیہ کے توسل سے چلایا ہے۔ اللہ جس کو بھی توفیق دے۔ اور آپ بھی آئے ہیں تو اگر مصطفیٰ کے بلانے سے آئے ہیں، کسی کے بلانے سے نہیں آئے، میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان تمام نوجوان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب نے تشریف لا کے ہماری محفل کو رونق بخشی، عزت بخشی۔ انشاءاللہ اب آنے والے سال میں میری اور آپ کی حیاتی رہی تو یہ محفل اس سے بڑی ہوگی، یہ محفل اس سے بڑی ہوگی۔ آج ہم نے قادیانیوں کے اوپر معمولی قتل لگائی ہے، آگے موقع ملا تو انشاءاللہ پورا ہجامہ کر دیں گے، انشاءاللہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس محفل میں جنہوں نے دامے درمے قدمے سخن حصہ لیا، اللہ ان کے حصے کو بھی قبول فرمائے۔ کوئی محفل کرنا اس دور میں آسان نہیں ہے، 70 سے 80 ہزار روپے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی محفل ہے، وہی انتظام کر دیتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب میں قبلہ احمد شاہ نوری، احمد شاہ جیلانی نوری دامت برکاتہم العالیہ کو بلا رہا ہوں، اور مختصر سی خطاب کریں گے۔ حضرت صدارتی خطاب اس محفل کی آمد پہ مبارکبادی دیں گے، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، اور حضرت مختصر سی دعائے خیر فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، اور مل کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ڈھیلے پڑ گئے ہو، لنگر مل جائے گا شاندار انشاءاللہ، قسم پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔